تو اسلام نے جو عورت کو مجموعی طور پہ حقوق دیے ہیں اس پہ بات کیجئے، کیونکہ یہ جو واویلا جی لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، اور مطلب سوری ٹو سے جو جملے میں مطلب وہ کوٹ کر رہا ہوں، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، یہ کیا تماشا لگا کے رکھا ہے صاحب؟ مطلب حقوق مانگ رہے ہیں، کیا کچھ جنگ ہونے والی، کیا ہونے والا ہے بتائیے ذرا۔ نحمد و نصلی اللہ رسول الکریم و اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کہا کہ آج 8 مارچ کا دن ہے اور صبح سے لے کے شام تک جو تماشا لگے گا اور جو باتیں ہوں گی اس کے اوپر گفتگو۔ آپ سب سے پہلے تو یہ بات مجھے بتائیں کہ آزادی یا حقوق اور فرائض کی جب آپ تعین کرتے ہیں تو اس میں آزادی اور ایکسپلائٹیشن میں پہلے فرق تو محسوس کر لیں۔ بالکل صحیح۔ حق کیا ہے اور آپ کا فرض کیا ہے اور آپ کو دیا کیا گیا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے جب اسلام کی بات آتی ہے تو آپ نے خود بھی کہا، مولانا صاحب نے بھی یہاں پہ یہ بات کی کہ ایک وجود جب تسلیم کر لیا گیا تو اس کا بھی وہی درجہ ہے اور اس کی بھی وہی تکریم ہے کہ جو ایک انسان کی ہے، کیونکہ جب سورہ نساء پوری کی پوری اس میں ایک وجود یا ایک بحثیت ہے کہ انسان جب تخلیق فرما دیا گیا تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کم کوئی درجہ رکھا گیا ہوگا۔ تو حق کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ تمام ذمہ داریاں کہ جو دوسرے نے میری پوری کرنی ہے اور میرا کیا حق ہے، یعنی میرا رول کیا ہے۔ اب اس کے اندر سب سے پہلے جو ابھی بات آپ نے کی تھی، نکاح کی بات کی تھی، نکاح عصمت و عفت کا پابندی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اسلام سب سے پہلے اسی بات کو کہتا ہے کہ عورت کی عزت، عورت کی عصمت، عورت کی آبرو اور عورت کا جو ایک مقام ہے وہ اس کی عزت اور عظمت سے وابستہ ہے۔ آپ اس کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہیں۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں کسی نے یہ کہا تھا کہ کسی مہمان نے کسی کی مطلب آبرو ریزی کی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا اس کا فیصلہ فرمایا تھا؟ اس کو فدق سے باہر کر دیا تھا، جلا بدن کر دیا تھا، یعنی ثابت ہوئی یہ بات اور ثابت ہونے کے بعد اسے باہر کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ ایک بات ہوئی کہ کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو آپ نے اس کے اوپر بھی حد جاری فرمائی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت، عصمت اور سب سے پہلا حق تو یہی ہے کہ میں ایک انسان، ایک وجود ہونے کے حوالے سے میری عزت اور میری عصمت کا اعتراف کوئی کرے، اور جب قرآن کر دے اور میرے نبی کر دیں اور میرے خلفاء راشدین کر دیں تو اس کے بعد کہیں نہیں رہ جاتی۔ یہ قانونی حق بھی قرار دیا گیا۔ اس کے بعد کون سے رول کے اندر اسلام ودیت نہیں کرتا ان حقوق و فرائض کو؟ اگر میں سماجی حوالے سے بات کروں تو ماں، بہن، بیٹی کے حوالے سے میرے رول ڈیفائن ہے، میری تکریم ڈیفائن ہے، جو رسول اللہ نے اپنی ذاتی زندگی میں کر کے دکھا دیا تھا۔ جو حقوق ہیں میرے، جو مقام ہے اور جو حقوق ہے وہ مجھے بتا دیا گیا۔ اسی طرح سے اب اس ڈومین کو اگر آپ چاروں طرف لے جائیں، سماجی زندگی میں آئلی زندگی آپ کا وہ پورٹریٹ کرتے دکھاتی ہے کہ بیٹی ہے تو آپ کا کیا مقام ہے، بیوی ہے تو آپ نے اپنی ازواج کے ساتھ کیا، اور اگر اسی طریقے سے جو معاشرے کے اندر جو روابط کو ظاہر کیا تو وہ حجت الوداع کے اندر ظاہر کیا۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث مقام کا تعین کرنے میں، یہ 2 چیزیں بڑی ہیں۔ جب قرآن آپ کو سورہ نساء میں سارے حقوق فراہم کر رہا ہے، کسی کے گھر جائیں تو دستک بھی اس طرح سے دے کہ گھر کے اندر کی جو عزت اور محافظت باقی رہے، ٹھیک ہے۔ اور جب جو خطبہ حجت الوداع ہے وہ دراصل کیا ہے؟ امت کے لیے وصیت نامہ ہے آپ کا، جس میں آپ کہہ کے جا رہے ہیں کہ میں عورتوں کے لیے تم سے بھلائی کا تعین کرتا ہوں یا ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہاں تک جملہ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں ڈرتے رہیں۔ تو جب ڈرنے کا مقام آیا تو ایک وجود کو ثابت کرنا یا اس کی زندہ دلیل ہونے کو ثابت کرنا ہوا، تو یہ دونوں پیرامیٹر کو دیکھتے ہوئے اگر ہم آج کی زندگی میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو خلا کا حق کیا ہے؟ عورت کے لیے ہے۔ اگر ناپسندیدگی ہے، اس کی مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ ناپسندیدگی ہے تو آپ اس راستے سے الگ ہٹ کے اپنے لیے نئی زندگی کا تعین کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی مرضی کی شادی کا بھی حق ہے۔ یہ جو واویلا ہے نا کہ میری مرضی، مجھے کچھ نہیں کرنے دیا جا رہا، تو میں یہاں پہ یہ کہوں گی آزادی میں اور ایکسپلائٹیشن میں فرق محسوس کریں۔ آزادی کہتی ہے تکریم اور احترام کے ساتھ آپ کے زندہ وجود کو تسلیم کرنا، اور وہ موجود ہے۔ یعنی آپ کے خیال میں جو مقام و مرتبہ دین اسلام نے عورت کو دیا ہے 1450 برس پہلے، کیا اس کے بعد کسی قسم کی کوئی نئی تحقیق کی ضرورت رہ جاتی ہے یا کسی نئی ڈگنگ کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ دیکھیں قرآن جو ہے وہ معجزہ ہے اور کتاب الہی ہے، ارشاد الہی ہے، جو ارشاد فرما دیا گیا، جو تعلیم دے دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ذریعے اس کی تکمیل کر دی گئی، تو اب کسی نئی حجت کی ضرورت نہیں ہے۔
इम्प्लीमेंटेशन में फॉर्मुलेशन हो चुकी है, इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। मसाइल का हल, जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा, मसाइल अगर आपकी जिंदगी में मौजूद है, मैंने अभी जो 2 मिसालें दी हैं, तकरीम की जो बहुत सी मिसालें आपके पास मौजूद हैं, तो ये सारी साबित शुदा है, अमल से साबित शुदा है। इसका मतलब है अमल मौजूद था, लेकिन उसके अंदर डेविएशन आती गई और माशरे ने उसके अंदर बिगाड़ पैदा किया, और आज आप वो नारा लगाने पे लोग मजबूर हैं। प्रॉब्लम माशरे की है, प्रॉब्लम सिस्टम की है, प्रॉब्लम इम्प्लीकेशन की है बुनियाद